بسم اللہ الرحمن الرحیم والباء متعلقۃ بمحذوف تقدیرہ بسم اللہ اقرأ لأن الذی یتلوہ مقروب وکذلک یضمر کل فاعل ما یجعل التسمیۃ مبدعا لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے سبق کی پہلی بات ما بعد کا ما قبل سے ربط بیان کر لیتے ہیں کہ پیچھے مصنف الرحمٰ نے ذکر فرمایا تھا تسمیہ کے متعلق کہ تسمیہ قرآن مجید کا جز ہے اور تسمیہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے اور اسی طرح ہر سورت کا بھی جز ہے، اور پھر جو مخالفین ہیں ان کا رد کیا تھا، اور ساتھ ہی الحمدللہ ہم نے اپنے مذہب پر، مذہب احناف پر ایک دلیل ذکر کی تھی، اور امام شافعی صاحب کی جو 2 دلیلیں ذکر کی گئی ہیں ان کا جواب بھی دیا تھا۔ تو آج کے سبق میں یہاں سے مصنف الرحمٰ والباء متعلقۃ بمحذوف سے با کے متعلق کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ با جو بسم اللہ شریف کا جو متعلق ہے وہ بسم اللہ شریف کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ شریف متعلق ہو رہی ہے نا، بسم اللہ شریف کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے، تو یہ ہے ما بعد کا ما قبل سے ربط، کہ یہاں سے بسم اللہ شریف کے متعلق کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی پہلی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ آج کے سبق کا ما قبل کے سبق کے ساتھ ربط ذکر کرتے ہیں۔ ما بعد کا ما قبل سے ربط بیان ما بعد کا ما قبل کے ساتھ ربط بیان کر لیتے ہیں کہ پیچھے جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، اور اس طرح قرآن پاک کا بھی جز ہے بسم اللہ شریف، اور ہر سورت کا بھی جز ہے۔ تو اس طرح جو ہے منکرین کے جو اعتراضات تھے ان کے بھی جواب دیے، اور اس طرح ہم نے اپنے مذہب پر یعنی احناف کے مذہب پر ایک دلیل ذکر کی، اور جو امام شافعی رحمہ اللہ کے اعتراض تھے ان کا جواب بھی ذکر کیا۔ تو آج جو ہے بسم اللہ کی جو با ہے، یہ بسم اللہ جو ہے یہ متعلق ہے، اور اس کے متعلق کے بارے میں بحث ہوگی کہ اس کا متعلق کیا ہے۔ تو آج کے سبق کی دوسری بات کہ با کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے۔ با جو متعلق ہے یہ محذوف کے متعلق ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع میں با ہے، با جارہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جارہ جو حروف جارہ ہیں ان کی وضع کس کے لیے ہے، حروف جارہ کی وضع کس کے لیے ہے۔ تو اس کی وضع اس لیے ہے کہ جو فعل ہیں، فعل کا معنی اسم تک نہیں پہنچ سکتا، فعل کا معنی اسم تک نہیں پہنچ سکتا، تو جو حروف جارہ ہیں یہ فعل کا معنی اسم تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو حروف جارہ کی جو وضع ہے وہ فعل کا معنی اسم تک پہنچانے کے لیے ہے۔ جس طرح مثال دیتے مررتو بزید، جو مررتو ہے یہ فعل لازمی ہے، تو فعل لازمی ہے، اس کا معنی جو ہے اسم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو پھر با کو لے آئے، با جارہ کو لے آئے، مررتو بزید، اب فعل کا معنی جو ہے نا اسم تک پہنچ گیا ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی دوسری بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ کی با ہے، یہ با جو ہے یہ حرف جارہ ہے، اور حرف جارہ جو ہے ان کی وضع کیا ہے۔ تو ان کی وضع کس کے لیے ہے، ان کی وضع کس کے لیے، فعل کا معنی جو ہے وہ اسم تک نہیں پہنچتا۔ یہ جو حروف جارہ ہے یہ فعل کا معنی اسم تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ مررتو بزید، مررتو فعل لازمی ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کا معنی فعل کا اسم تک نہیں پہنچتا تھا، تو اس وجہ سے جب با لگئی مررتو بزید، جب با لگئی تو پھر فعل کا معنی اسم تک پہنچ گیا۔ تو آج کے سبق کی تیسری بات کہ جہاں حروف جارہ ہوگا نا، جہاں حروف جار ہوگا تو ان کا فعل ضرور ہوگا۔ جہاں حروف جارہ ہوگا تو حروف جارہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، تو ان کا متعلق ضرور ہوگا۔ متعلق جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، متعلق ان کا فعل ہوگا، تو پھر فعل یا تو محذوف ہوگا یا مذکور ہوگا۔ جہاں حروف جارہ ہوتے ہیں تو ان کا متعلق ضرور ہوتا ہے، حروف جارہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، تو پھر متعلق جو ہے وہ فعل ہوگا، فعل پھر اس کی وہ پھر عام ہے، فعل محذوف ہو یا فعل مذکور ہو۔ چلو جی، آج کے سبق کی تیسری بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ حروف جارہ جو ہے، یہ حروف جارہ جہاں پر ہوگے وہاں پر ان کا متعلق جو ہے وہ موجود ہوگا، متعلق فعل ہوگا، متعلق فعل ہوگا، یا تو وہ
فعل جو ہے یا تو محذوف ہوگا یا مذکور ہوگا۔ تو آج کے سبق کی چوتھی بات بنے گی نا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فعل مذکور ہو، فعل اگر مذکور ہو تو اس میں اور کوئی احتمال نہیں ہے، بس مذکور ہے۔ فعل اگر مذکور ہو تو اس میں کوئی احتمال نہیں بنتا۔ اگر فعل محذوف ہو، اگر فعل مذکور نہ ہو بلکہ فعل محذوف ہو تو اس میں پھر 4 احتمال بنتے ہیں، اس میں 4 احتمال بنتے ہیں کہ فعل محذوف جو ہے وہ افعال خاصہ سے ہے یا افعال عامہ سے ہے۔ تو افعال عامہ جو ہے نا وہ 4 ہیں۔ تو پھر دیکھیں گے فعل محذوف جو ہے وہ فعل محذوف افعال عامہ سے ہے یا افعال خاصہ سے ہے۔ افعال عامہ 4 ہیں: کون، وجود، ثبوت اور حصول۔ کون، وجود، ثبوت اور حصول۔ کون، ثبوت اور حصول۔ تو دونوں تقدیروں پر کہ فعل افعال عامہ سے ہو یا افعال خاصہ سے ہو تو پھر فعل مؤخر ہے یا مقدم ہے، دونوں میں احتمال ہوگا کہ فعل مؤخر ہے یا مقدم ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی چوتھی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے جب مذکور ہو تو اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، اگر جب محذوف ہو تو اس میں 4 احتمال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ افعال عامہ سے ہوگا یا افعال خاصہ سے ہوگا۔ اگر افعال عامہ سے ہو تو وہ 4 ہیں، 4 افعال عامہ 4 ہیں: کون، ثبوت، وصول اور ثبوت۔ کون، وجود، حصول اور ثبوت۔ اور دونوں تقدیروں پر دو احتمال ہوگا کہ فعل جو ہے وہ مقدم ہے یا فعل مؤخر ہے۔ تو آج کے سبق کی 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں بات، اگر فعل محذوف افعال عامہ سے ہے، اگر فعل محذوف افعال عامہ سے ہے تو اس میں ایک قرینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں ایک قرینے کی ضرورت ہے، صرف ایک قرینے کی، کہ اس کے حذف پر قرینہ ہونا چاہیے، کہ یہاں فعل محذوف ہے، اس کے حذف پر قرینہ ہونا چاہیے۔ اگر فعل محذوف جو ہے افعال خاصہ سے ہے تو پھر 2 قرینوں کی ضرورت ہے، ایک قرینہ اس فعل کی حذفیت پر اور دوسرا قرینہ اس بات پر کہ یہاں فعل جو محذوف ہے وہ افعال خاصہ سے ہے، افعال خاصہ سے ہے، عامہ سے نہیں ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی 5ویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے یا افعال عامہ سے ہوگا یا افعال خاصہ سے ہوگا۔ اگر جو ہے افعال عامہ سے ہے بھی محذوف تو پھر ایک قرینے کی ضرورت ہوگی، اس کے حذف پر قرینے کی ضرورت ہے، ایک قرینے کی ضرورت ہے، ایک قرینے کی۔ اور اگر جو ہے وہ افعال خاصہ سے ہے تو پھر 2 قرینے کی ضرورت ہوگی، ایک جو ہے اس کی حذفیت پر اور دوسرا جو ہے وہ دوسرا کہ افعال خاصہ سے ہے، افعال عامہ سے نہیں ہے، تو اس قرینے کی ضرورت ہوگی، 2 قرینوں کی ضرورت ہوگی۔ آج کے سبق کی 6ٹھی بات اس میں ہے کہ بسم اللہ شریف میں با جا رہا ہے، بسم اللہ شریف میں با جا رہا ہے۔ اس کی وجہ چاہتی ہے کہ یہاں فعل ہو، اس کی وجہ چاہتی ہے کہ یہاں فعل ہو۔ تو علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے اپنا مختار ذکر فرما دیا، علامہ بیضاوی نے اپنا مختار ذکر فرما دیا کہ متعلق جو ہے با کا متعلق وہ مقدر ہے، مذکور نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی نے اپنا مختار ذکر فرما دیا کہ با کا متعلق جو ہے وہ مقدر ہے، مذکور نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، فعل ہے، اسم نہیں ہے، افعال خاصہ سے ہے، افعال عامہ سے نہیں ہے، مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے۔ تو اس لیے ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ۔ چلو جی، آج کے سبق کی 6ٹھی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کی بات جو ہے یہ حروف جارہ سے ہے، اور اس کی وجہ چاہتی ہے کہ یہاں فعل ہو۔ تو علامہ بیضاوی نے اپنا مختار ذکر فرما دیا، ذکر کر دیا کہ یہ جو ہے یہ بیضاوی نے اپنا مختار ذکر کر دیا کہ یہاں جو فعل ہے وہ مقدر ہے، مذکور نہیں ہے، اور فعل ہے، اسم نہیں ہے، اور افعال خاصہ سے ہے، افعال عامہ سے نہیں ہے، مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ ذکر فرما دیا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 باتیں مکمل ہو گئی۔ تو آج کے سبق کی 7ویں بات کہ لأن الذی یتلوہ مکروہ، جو چیز بسم اللہ شریف کے بعد آنے والی ہے، جو چیز بسم اللہ شریف کے بعد آنے والی وہ مکروہ ہے، یعنی یتلو کا معنی تالی ہے، یعنی مؤخر ہے۔
تعلی مؤخر ہے۔ تو فعل محذوف پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر جارہ کا متعلق افعال خاصہ سے محذوف ہو تو اس پر دو قرینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جو بسم اللہ شریف کے بعد آنے والی چیز ہے وہ مکروہ ہے، یتلو کا تالی ہے یعنی مؤخر ہے۔ فعل محذوف پر دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ اگر حروف جارہ کا متعلق جو ہے نا افعال خاصہ سے ہے تو پھر دو قرینوں کی ضرورت ہے، دو قرینوں کی، دو دلیلوں کی ضرورت ہے۔ تو دو قرینے جو ہے نا یہاں ایک تو نفس حذف پر قرینہ، نفس حذف پر فعل کے نفس حذف پر قرینہ جو ہے نا باجارہ ہے۔ باجارہ کا موجود ہونا دلالت کرتا ہے کہ یہاں فعل محذوف ہے، تو باجارہ کا وجود یہ فعل کی حذفیت پر قرینہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ افعال خاصہ سے ہے، افعال عامہ سے نہیں ہے، افعال خاصہ سے ہے، افعال عامہ سے نہیں ہے۔ تو کہ بسم اللہ شریف کے بعد جو بھی چیز ہے تو وہ مکروہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ جو ہے یہ مکروہ ہے۔ تو مکروہ سے جو ہے نا اقرأ نکالا، اقرأ جو ہے نا مکروہ سے مناسبت رکھتا ہے، تو مکروہ سے اقرأ نکالا، کیونکہ دونوں کا مادہ ایک ہے، مکروہ کا اور اقرأ کا مادہ ایک ہے، تو پھر اقرأ فعل محذوف نکال دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی، آج کے سبق کی 7ویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے بعد جو بھی چیزیں ہیں وہ مکروہ ہے، اور اس کا یتلو کا جو معنی ہے تالی یعنی مؤخر ہے۔ فعل محذوف پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ حروف جارہ کا متعلق جو ہے وہ افعال خاصہ سے ہو تو پھر دو قرینوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک قرینہ حذف فعل پر اور دوسرا جو ہے نا افعال خاصہ پر قرینہ۔ تو حذف فعل پر قرینہ یہ ہے کہ با جارہ آیا تو با جارہ کا متعلق فعل ضرور ہوتا ہے، تو با جارہ کا وجود جو ہے نا یہ فعل کے محذوف ہونے پر قرینہ ہے۔ اور دوسرا کہ افعال خاصہ سے ہے، افعال عامہ سے نہیں ہے، کہ بسم اللہ شریف کے بعد جو بھی ہے وہ مکروہ ہے، مکروہ ہے یعنی پڑھی ہوئی ہے، تو پھر اسی سے اقرأ فعل محذوف نکال دیا، کیونکہ اقرأ کا اور مکروہ کا مادہ ایک ہے، ان کے درمیان مناسبت ہے۔ تو یہ 7 باتیں مکمل ہو گئی۔ آج کے سبق کی 8ویں بات، تو 8ویں بات یہ ہے کہ تسمیہ کے بعد جو ہے وہ قرأت ہے، تسمیہ کے بعد قرأت ہے۔ تسمیہ کا تالی مؤخر متصل جو ہے وہ قرأت ہے، قرأت بندہ کر رہا ہے نا، بسم اللہ شریف کے بعد قرأت کر رہا ہے۔ تو تسمیہ کا جو تالی ہے وہ ہے قرأت، کہ تسمیہ کا تالی مؤخر متصل جو ہے وہ قرأت ہے۔ اب قرأت جو ہے، قرأت سے پھر تم نے کہا کہ اقرأ نکالا، قرأت سے اقرأ نکالا، تو مکروہ اقرأ، تو تم کہتے کہ ہاں تسمیہ کے بعد جو ہے نا قرأت ہے، تسمیہ کا جو مؤخر متصل ہے وہ ہے قرأت، مؤخر متصل تالی جو ہے، تالی مؤخر متصل وہ ہے قرأت، تو پھر تم کہتے کہ اقرأ کو قرأت سے نکالا ہے، اقرأ کو قرأت سے نکالا ہے، تم نے کہا کہ اقرأ کو مکروہ سے نکالا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی 8ویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے بعد جو بھی چیزیں وہ مکروہ ہے، اور اس کا جو تسمیہ کے بعد قرأت ہے، تسمیہ کا جو تالی مؤخر متصل ہے وہ قرأت ہے، تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ اقرأ قرأت سے مشتق ہے، یہ مکروہ تو نہیں ہے، کہ اس کا جو تسمیہ کا تالی مؤخر متصل ہے وہ مکروہ تو نہیں ہے، پھر مکروہ کیوں ذکر کیا، مکروہ کیوں ذکر کیا؟ لأن الذی یتلوہ قرأۃ، تو یہ ذکر کیا نا کہ لأن الذی یتلوہ قرأۃ، الذی یتلوہ مکروہ کیوں کہا؟ یہ کہتے کہ لأن الذی یتلوہ قرأۃ کہتے، لأن الذی یتلوہ مکروہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تالی 2 قسم پر ہے، ایک ہوتا ہے تالی فی الوجود اور دوسرا ہوتا ہے تالی فی الذکر۔ تالی 2 قسم پر ہے، ایک ہے تالی فی الوجود اور دوسرا ہوتا ہے تالی فی الذکر۔ تو تالی فی الوجود قرأت ہے، کہ وجود میں مؤخر متصل قرأت ہے، تالی فی الوجود قرأت ہے کہ وجود میں مؤخر متصل جو ہے وہ قرأت ہے، لیکن تالی فی الذکر جو ہے، تالی فی الذکر وہ مکروہ ہونا ہے، تالی فی الذکر وہ مکروہ ہونا ہے۔
تو یہاں بعض ذکر کیا ہے، قرات قرآن مجید کی قرات کر رہا ہے، تو پھر وہ ذکر کیا کر رہا ہے؟ ذکر جو کر رہا ہے وہ مکروہ ہے، تو اس لیے کہا کہ اقراؤ مکروہ سے ہے۔ چلو جی، اس کا جواب دیا کہ تالیف جو ہے اس کی دو قسم پر ہے، ایک ہوتی ہے تالیف الوجود اور دوسری ہوتی ہے تالیف الذکر۔ تو تالیف الوجود جو ہے اس میں تالیف الوجود قرات ہے اور تالیف الذکر جو ہے وہ مکروہ وجود میں مؤخر متصل جو ہے وہ قرات ہوتی ہے، اور تالیف ذکر جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو یہاں بات ذکر کی ہو رہی ہے، قرآن کی قرات کر رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا لأن الذی یتلوہ مکروہ کہا ہے، مکروہ ذکر کیا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 8 باتیں۔ تو آج کے سبق کی 9ویں بات کہ ہر جگہ تو اقراؤ نہیں نکال سکتے، ہر جگہ تو اقراؤ نہیں نکال سکتے، بندہ اور بھی فعل کرتا ہے، جیسے کھانا کھانا، داخل ہونا، اسی طرح خارج ہونا، تو اس لیے اس کا ایک کلیہ بیان کر دیا کہ کل وکذالک یضمر کل فاعل ما یجعل تسمیۃ مبدا لہ، کہ ہر فعل جو فعل کرے گا اسی فعل کو مقدر نکالیں گے، ہر فعل جو فعل کرے گا اسی فعل کو مقدر نکالیں گے، یعنی کھا رہا ہے تو کہیں گے بسم اللہ آکلو، اگر خارج ہو رہا ہے تو بسم اللہ اخرجو، اور اگر داخل ہو رہا ہے تو بسم اللہ ادخلو، تو یہ نکالیں گے۔ چلو جی، آج کے سبق کی 9ویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہر جگہ اقراؤ نہیں نکال سکتے، بندہ اور بھی تو فعل کرتا ہے، جیسے کھانا، داخل ہونا، خارج ہونا، جب جو ہے وہ اس لیے کلیہ بیان کر دیا کہ ہر فعل جو فعل کرے گا اسی فعل کو مقدر نکالیں گے، جس طرح کہ جب وہ کھا رہا ہے تو بسم اللہ آکلو نکالیں گے، اگر وہ خارج ہو رہا ہے تو بسم اللہ اخرجو، اگر وہ داخل ہو رہا ہے تو بسم اللہ ادخلو، یہ نکالیں گے۔ آج کے سبق کی 10ویں بات کہ تم نے کہا کہ جو بھی فاعل ہے، جو بھی فعل کرتا ہے تو وہ فعل اس کا جو فعل متعلق مقدر نکالیں گے۔ تم نے کہا کہ فاعل جو فعل کرتا ہے وہ فعل متعلق مقدر نکالیں گے، فعل تو حدث ہے، کرنا یعنی کھانا کھانا، تو یہ کھانا کھانا یہ ایک حدث ہے، اور اسی طرح یہ حدث مصدر ہے، ٹھیک ہے، عقل مصدر ہے، تو فعل سے وہ منتزع ہوتا ہے، وہی حدث جو ہے نا فعل سے منتزع ہوتا ہے، فعل سے نکلتا ہے، تو جب وہ فعل کرتا ہے تو اس کی تقدیر کی جاتی ہے، اب یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ بسم اللہ اخرجو، بسم اللہ ادخلو، بسم اللہ آکلو، یہ تو الفاظ ہیں، جو فعل کرتا ہے وہ تو حدث ہوتا ہے، اب یہ جو تم ذکر کر رہے ہو بسم اللہ اخرجو، یہ تو الفاظ ہے، وہ حدث تو نہیں ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی 10ویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ جو فاعل جو فعل کرتا ہے وہ فعل جو ہے متعلق اس کا فعل متعلق مقدر نکالیں گے، فعل تو جو ہے یہ تو حدث ہے، مثلا کھانا کھانا یہ حدث ہے، مصدر سے حدث ہے، مصدر ہے، فعل سے منتزع ہوتا ہے، فعل سے نکلتا ہے، جب وہ فعل کرتا ہے تو اس کی تقدیر کی جاتی ہے، تو یا جو فعل کرتا ہے تو اس کی تقدیر کرتے ہیں یا اس کو ذکر کرتے ہیں، وہ تو الفاظ ہوتے ہیں، وہ حدث تو نہیں ذکر کرتے۔ چلو جی، یہ ہو گیا، اس کا جواب دیتے ہیں، ذکر ہے فعل کا، مراد ہے دال علی الفعل، ذکر ہے فعل کا، مراد ہے دال علی الفعل، یعنی ذکر اس حدث کا ہے، مراد ہے جو حدث پر دلالت کرتے ہیں، وہ جو حدث پر دلالت کرتے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں، تو یہاں وہی فعل مراد نہیں ہے کہ فعل ہی ذکر کیا جائے، بلکہ دال علی الفعل مراد ہے کہ دال علی الفعل جو فعل پر دلالت کرتے ہیں وہ ذکر کیے جائیں، تو فعل پر جو دلالت کرتے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ چلو جی، اس کا جواب دیا کہ یہاں پر اب یہ جو آکلو ہے، ادخلو ہے، اخرجو ہے، تو یہ جتنے ہیں یہ الفاظ ہیں، یہ فعل پر دلالت کر رہے ہیں۔ چلو جی، اس کا جواب دیا کہ یہاں ذکر فعل کا ہے، مراد ہے دال علی الفعل، دال علی الفعل ہے، یعنی جو فعل پر دلالت کرتے ہیں، جس طرح کہ اخرجو، ادخلو، یہ جو ہے یہ
فعل پر دلالت کر رہے ہیں، تو فعل پر دلالت کر رہے ہیں، تو اس سے مراد دال علی الفعل ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ آج کی 11ویں 10 ہو گئی ہے نا، 10 باتیں ہو گئی۔ آج کے سبق کی 11ویں بات جو ہے نا اس کا ترجمہ کر لیں۔ چلو جی، با متعلق ہے ساتھ محذوف کے تقدیر اس کی بسم اللہ اقرأ ہے، کیونکہ وہ جو تلاوت کرتا ہے اس کی مقرون ہے، اور اس مثال اسی کے پوشیدہ کیا جاتا ہے ہر فعل جو بنایا گیا ہے تسمیہ کو مبدا واسطے اس کے، جو تسمیہ کو اس کے لیے مبدا کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کی 11 باتیں مکمل۔